غزہ کی ایک مسجد میں جمعے کا سما ایسا تھا کہ امام منبر پر کھڑے ہوئے تو چہرے کے کرب سے جھلکتی خاموشی میں بس اتنا کہا کہ مجھ میں بھوک کے سبب بولنے کی ہمت نہیں، اور آپ سب میں بھوک کے سبب سننے کی ہمت نہیں۔ پھر بجھے ہوئے لہجے میں کہا، اٹھیں نماز کھڑی کریں، اور یوں بھوک اور بارود سے بوجھل فضا میں جمعے کی نماز ادا ہوئی۔ مگر سوال چھوڑتے کہ انسانیت کب جاگے گی؟ یہی وہ غزہ ہے جہاں سانس لینا بھی ایک امتحان ہے۔ ایسا تھا کافی کا آخری میسج جو اس نے انسٹاگرام پر چھوڑا، وہ آپ سنو گے تو آپ کا سینہ پھٹ جائے گا۔ 1 منٹ چاہیے ہوگا آپ کا، پلیز اس کا آخری میسج تو سن ہی سکتے ہو یار۔ سنو وہ کیا لکھتا ہے اور کتنے درد سے لکھتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ الوداع غزہ، اے امت مسلمہ، تمہارا بہت انتظار کیا، ہمارے بچے بوڑھے ہماری عورتیں تمہاری مدد کی منتظر رہیں، لیکن تم دور کھڑے اپنی زندگیوں کی عیاشیوں میں مگن ہمارا تماشا دیکھتے رہے۔ ہم تو اپنا عہد نبھا کر چلے، ظالم سے لڑتے لڑتے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن یہ دنیا، یہ رونقیں چند دن کی ہیں، پھر ایک دن رب کے حضور پیش ہوں گے۔ میرا رب ضرور تم سے پوچھے گا کہ جب اقصیٰ کے پہرے داروں پر ظلم ہو رہا تھا تو تم کہاں تھے؟ اللہ حافظ غزہ۔ آج فلسطین کے ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ سوکھ چکے ہیں، بچے بلبلا رہے ہیں بھوک سے پیاس سے۔ آج ان کے جسموں پہ گوشت نہیں، صرف اور صرف ہڈیاں رہ گئی۔ جب سلطان عبدالحمید کے پاس اسرائیل کے جھنڈے کا فوٹو لایا گیا نا، تو سلطان عبدالحمید ثانی رحمت اللہ علیہ ایک دم سے سمجھ گئے کہ بیچ میں داؤد کا ستارہ اور اوپر اور نیچے نیلی لکیریں، یعنی نیل و فرات، کہ یہ یہودی اپنی ایک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، نیل ندی سے لے کے فرات تک اور سرزمین داؤد پر۔ جیسے ہی سلطان عبدالحمید نے یہ دیکھا، ایک دم سے غصے میں تل ملا گئے اور کہا، جب تک میں اس دنیا میں زندہ ہوں تم اپنی ریاست کبھی قائم نہیں کر سکوں گے۔ لیکن آج وہ ریاست قائم بھی ہو گئی اور مسلمانوں پہ ظلم کی انتہا بھی ہو گئی۔ آج فلسطین کے ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ سوکھ چکے ہیں، بچے بلبلا رہے ہیں بھوک سے پیاس سے۔ جنازے اتنے ہیں کہ دفنانے کے لیے جگہ کم ہے۔ فلسطین کے سڑکوں کے بیچ ڈیوائیڈر میں کئی لاشیں دفنائی گئی۔ آج یہ ہر طرف جو مسلمانوں پہ اتنے ظلم ہو رہے ہیں نا بھائی، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ آج ہمارے اندر مسلمان کم، منافق زیادہ ہے۔ کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں مسلمانوں کے سرپرست ہو نہ ہو، لیکن مسلمانوں کے غدار، مسلمانوں میں منافق ہوں گے ہی ہوں گے۔ منافقیت کو دور کرو اور آواز اٹھاؤ مسلمانوں کے لیے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر دینا۔ سب بھاگتی پھروگی۔ قیامت کے دن سب کچھ ختم کرنے کے بعد اللہ پاک کیا فرمائے گا، غور سے سنو۔ فَيَقُولُ يَا دُنْيَا اے دنیا، أَيْنَ أَنْهَارُكِ تمہارے دریا کہاں ہے؟ أَيْنَ أَشْجَارُكِ تمہارے درخت کہاں ہے؟ أَيْنَ بِحَارُكِ تمہارے ملاح کہاں ہیں؟ أَيْنَ قُصُورُكِ تمہارے شاہی مقامات کہاں ہیں؟ أَيْنَ الْمُلُوكِ تمہارے وہ بادشاہ کہاں ہیں؟ أَيْنَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ بادشاہوں کے بیٹے کہاں ہیں؟ أَيْنَ الْجَبَابِرَةِ بھوت اور جنات کہاں ہیں؟ أَيْنَ أَبْنَاءُ الْجَبَابِرَةِ کہاں ہیں جناتوں کے بیٹے؟ أَيْنَ الَّذِينَ عَاشُوا فِي خَيْرِي وَعَبَدُوا غَيْرِي کہاں ہیں وہ لوگ جو میری ساکھ میں رہتے تھے اور دوسروں کی عبادت کرتے تھے؟ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ آج بادشاہ کون ہے؟ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ بتاؤ آج بادشاہ کون ہے؟ جب اڑ کے آتی۔ جس کے بعد فیصل نے اپنی فیمس سپیچ کی اور کہا، اے لوگو، میں وہ بادشاہ نہیں ہوں جو آفس میں بیٹھ کر ٹیلی فون پر جنگ کرے، بلکہ جب جنگ کا وقت آئے گا تم سب مجھے فوج کے فرنٹ پر دیکھو گے، اور مجھے پتا ہے کہ ہمارے ان خطرناک فیصلوں سے ویسٹ اور ایسٹ سب ہم پر غصہ ہے، لیکن مجھے اس سب کی کوئی پرواہ نہیں۔ فلسطین کی آزادی کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ اگر پوری عرب دنیا مل کر اسرائیل کو ایکسپٹ کر لے، تب بھی میں اکیلا اسرائیل کو کبھی نہیں مانوں گا۔ اب پہلی بار ایسا لگ رہا تھا
कि उस्मानिया खिलाफत के टूटने के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया के मुसलमान यूनाइट हो गए हैं और इनका लीडर है फैसल। ये स्पीच उसकी जिंदगी की आखिरी स्पीच थी। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? दुनिया की गैरत जागने का। कहाँ है दुनिया की गैरत? ऐ मेरे भाइयों, मस्जिद अक्सा तुम्हें बुला रही है, तुम्हारी मदद के लिए रो रही है। हम किस चीज से डर रहे हैं? मौत से। इससे ज्यादा अच्छी मौत और क्या हो सकती है? जो अल्लाह के राह में लड़ते हुए आए। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अगर मेरे हाथों से फलस्तीन आजाद नहीं होता तो मुझे इस दुनिया में एक लम्हे के लिए भी जिंदा ना रखे। और ए अल्लाह, मुझे शहादत की मौत और इसके कुछ ही अरसे बाद जब फैसल एक मजलिस में बैठा हुआ था, एक आदमी ने फैसल को गोली मार दी। स्पीच उसकी